ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا آمین. الحمدللہ آج 8 مارچ 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 19 میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 سے سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو نماز، قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے بھلائی کا سامان یعنی نیکی کا کام آگے بھیجو گے اللہ کے پاس، تجدوہ عند اللہ اللہ کے حضور پیش کرو گے، تو یعنی اس کا جو ثمر ہے، اس کا جو انعام ہے وہ تمہیں ملنا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یہ ویسے تاویل خاص کے اعتبار سے تو جو یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گفتگو جاری ہے اسی میں یہ چیز آئی تھی. اس سے پہلے بھی یہ مضمون چل رہا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں بسبب اس کے کہ بنو اسرائیل کے اندر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں مبعوث ہوئے، اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس حق کے اوپر ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہو، نماز کو قائم رکھو، اللہ کے حضور صدقہ اور خیرات زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس کا بہتر اجر تمہیں ملنے والا ہے. انسان جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے مال خرچ کرتا ہے نا، اس کی قدر انسان کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا، مال خرچ کرنے کو ذکر کیا ہے. کیونکہ مال خرچ ہوگا تو انسان کو پھر اس چیز کی قدر بھی ہوگی، اور انسان
اپنا ایمان کنوکشن والا اسی صورت شو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ بغیر دیکھے اپنے رب پہ ایسا کامل یقین ہے کہ اس کے لیے وہ خیرات کر رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ قیامت والے دن اس کو یہ مال اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا۔ اب میرے بھائیوں، ایک اور دعویٰ جو اس وقت کے جیوز اور کرسچنز کرتے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے، اور آلموسٹ اسی قسم کا دعویٰ اس امت میں بھی پایا جاتا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا کوئی اس وقت تک جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ یا یہودی بن جاؤ تو یا عیسائی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے۔ یہ بات کو لٹریچر کی زبان میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، اور کرسچنز کا یہ دعویٰ ہے نصارہ کا کہ جنت میں جانے کے لیے نصرانی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی یہی ہے۔ آپ سنی سے پوچھ لیں کہ بھئی جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، تو وہ کہے گا جی سنی ہونا چاہیے، چاہے آپ حنفی ہو جائیں، شافعی ہو جائیں، مالکی ہو جائیں، حنبلی ہو جائیں۔ اور مزید ڈیپ کریں، حنفیوں میں آ جائیں تو دو بڑے گروہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں اور جن کی جائز اولاد پوری دنیا میں موجود ہے، بریلوی اور دیوبندی۔ ان سے ذرا پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ بریلوی ہو جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، دیوبندی کہیں گے آپ دیوبندی ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ بیماری سیم ہی ہے۔ اب اس کے اوپر ورڈک اللہ کی دیکھیں، تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، ریالٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وشفل تھنکنگز ہیں ان کی، ان کا اپنا گمان ہے، اور یہ اسی طرح ہی ہے۔ آپ دیکھیں کئی لوگوں سے آپ ڈسکشن کریں نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے لیکن میری اندر کی آواز یہ ہے، اندر بڑے ہوتا ہے شیطان، انہوں اندر دی آواز کہہ رہا ہوتا ہے۔ اندر کی آواز، وجدان، کیفیت، روحانیت، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ جس بندے کے دماغ میں گیئر ہی الٹا لگا ہوا ہے وہ اس کو روحانیت سمجھ رہا ہوگا۔ تو روحانیت کا فیصلہ، سچائی کا فیصلہ کسی کی کیفیت پہ نہیں ہونا، کتابوں پہ ہونا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے مزہ آتا ہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، تو آپ لیتے رہیں مزہ۔ آپ جناب ہمیں آسمان پہ بھی چڑھ کے بتا دیں نا یہ بات منوانے کے لیے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ ہم کہیں گے جو ریالٹی ہو تو ریالٹی ہے۔ جادوگروں نے قوم فرعون کے سامنے، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ رسیاں ایسی ان کے اوپر جادو کیا کہ وہ سانپ نظر آئیں، ان کو نظر بھی آ گئی۔ تو اس طرح یہ کرتب تو کوئی دکھا دے تو اس سے ریالٹی تو نہیں چھپ جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم سچے ہونا تو کوئی دلیل پیش کرو اپنی اس بات کے اوپر کہ جو یہودی اور عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کسی کو جنت نہیں مل سکتی۔ یعنی وہ کہتے تھے مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے، قرآن رولز ہیں۔ آج اگر کوئی کہتا ہے نا جنت میں صرف بریلوی جائے گا یا صرف دیوبندی جائے گا یا صرف اہل حدیث جائے گا یا صرف شیعہ جائے گا، تو اسے کہ لائیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی دلیل لا سکتا ہے اس کے اوپر؟ کہیں پہ نہیں ہے لکھا ہوا۔ ہاں قرآن میں لکھا ہے جنت اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے، جو مسلم ہے، یہ جنرل بات ہے۔ تو جب کوئی بھی فرقے کا ایک سٹرانچ قسم کا بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جنت میں صرف میرا فرقہ جائے گا، اس میں امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ باقی فرقوں کو کافر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں کلیئر کٹ۔ اگر مسلمان سمجھ رہا ہو تو مسلمان کے بارے میں تو ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، عذاب بھگت کے ہی صحیح۔ یہ کوئی فرقے کا ریناؤنڈ مولوی کسی دوسرے فرقے کے لیے کبھی لکھ کے نہیں دے گا کہ یار یہ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ نیور۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے نہیں ہیں لیکن مانتے اپنے سوا سب کو کافر ہے۔ کہتے نہیں ہیں وہ پبلک پریشر کی وجہ سے، ڈر لگتا ہے ان کو، ورنہ تو یہ لکھ ہی دینا کہ یار چلو یہ دوسرے فرقے والا
ہمارے نزدیک گمراہ ہے، اپنا عذاب بھی بھگتے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے گا اس کے عقیدوں کے اوپر، اینڈ پہ چھوڑ ہی دے گا یار کلمہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کئی بیچارے بھولے والے ہمارے بھائی لکھتے ہیں نیچے، کبھی کمنٹس کر دیتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر کہ جی میں ہے دیوبندی ہوں لیکن میرا عقیدہ ہے کہ بریلوی بھی اہل حدیث بھی جنت میں جائیں گے۔ یار تمہارے کہنے سے کیسے یہ عقیدہ ہم مان لیں گے جب تک دیوبندیوں کے علماء نہیں لکھ کے دیں گے؟ یہ بھی تمہارا بھی تل کا امانیہم ہے، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، کیونکہ دیوبندیت یا بریلویت یا اہل حدیثیت جس چیز کا نام ہے اس میں یہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ کہے کہ میں نعوذ باللہ ہے تو قادیانی ہوں لیکن میں غلام احمد قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں، تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ کتنی کنٹراڈکٹری ہے۔ بھئی تو قادیانی رہا ہی نہیں جب تو دجال سمجھتا ہے اس کو، تو پھر کیوں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ تو اگر تو اپنے آپ کہتا ہے میں فلاں فرقے سے ہوں تو اس فرقے سے پہلے علیحدہ ہو، کیونکہ اس فرقے کی یہ عقیدے نہیں ہیں جو ہم کرسچنز کو کہتے ہیں if there is no crucifixion no Christianity۔ اگر حضرت عیسیٰ سولی نہیں چڑھے ہیں تو پوری عیسائیت دھڑام سے گر پڑے گی، کیونکہ وہ تو کھڑے اس کے اوپر ہیں کہ وہ سولی چڑھے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ دھڑام سے نیچے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں۔ تو اسی طریقے سے کوئی فرقہ بھی اسٹیبلش رہ ہی نہیں سکتا جب وہ یہ مان لے کہ دوسرے فرقے بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ سارے ہی تو اس حدیث کے اوپر کھڑے ہیں کہ ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے اور وہ ہمارا ہے۔ کہانی بھی تو بہت بڑی ہوئی ہے نا نال۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ سے سنیں، اللہ ان کو تو کہہ رہا ہے لاؤ دلیل کوئی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، جو کوئی بھی مسلم ہو جائے، سر تسلیم خم کر دے اپنے اللہ کے لیے، وَهُوَ محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو، مخلص بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کے رب کے حضور اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ اسے قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو یہ جواب دیا کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے، یعنی کسی پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کر لینے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ اور پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں؟ من اسلم وجہہ للہ، سر تسلیم خم کرو اللہ کے لیے۔ ایک بندہ حضرت عیسیٰ سے نسبت تو جوڑے ہوئے ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شرک کر رہا ہے، تو اس نے سر تسلیم حضرت عیسیٰ کے سامنے جھکایا ہی نہیں، ان کی تعلیمات کے سامنے، نہ اللہ کے سامنے۔ اب ایک اور ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جو بڑے ذوق و شوق سے وہ دیتے تھے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کسی شے پہ نہیں کھڑے، اے تو فارغ نے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں اے فضول ایک کوئی فرقہ ہے، تو اس کو میں آج کے دور میں کہتا ہوں۔ بریلوی کہتے ہیں دیوبندی تو شاہی کوئی نہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کوئی شاہ نہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ اور دونوں اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یار دونوں حنفی ہو تو پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ کوئی شاہ نہیں ہے۔ اس کا جواب اس میں آ رہا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ دونوں کتاب پڑھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حنفی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں بریلوی کے دیوبندی حنفی کوئی نہیں، اصلی ہم حنفی ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی جعلی ہیں، اصلی ہم حنفی ہیں، دونوں ہے بھی حنفی۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی شاہ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کوئی شاہ نہیں، اور دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں، ایک کی کتاب پڑھ کے دو ہے، ایک کو فقہ حنفی پڑھ کے کہہ رہے ہیں اے فارغ ہے۔ کیسے، کیا مزے کی بات ہے۔ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا میرے بھائی، میں نے آپ کو شروع میں سورۃ البقرہ کے شروع میں بتایا تھا، یہ سورہ بقرہ شروع میں رکھی اس لیے گئی ہے کہ جب کوئی امت بگڑتی ہے نا تو اس کے اندر خرابیاں کس کس شکل میں آتی ہیں اور ان خرابیوں کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا کیسے آتا ہے۔ اس سے بڑا اللہ کا کیا احسان ہوگا کہ اس نے ساری بیماریاں ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اسی قسم کی بات کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، مثل قولہم، یعنی کون سے لوگ؟ مشرکین عرب، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ یہودی کسی دین کے اوپر ہیں صحیح دین پہ، نہ نصرانی کسی دین کے اوپر ہیں،
ہم صحیح دین کے اوپر ہیں. اور تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے. مشرکین عرب اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے. عیسائی اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے کہتے تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ بنو اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ابراہیمی دین کے اوپر ہیں. اور یہودی وہ کہتے تھے کہ بنو اسرائیل جو ہے یہودا تو آپ کو پتہ نا بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا, اسی سے یہودی نسبت ہوئی, تو وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. تینوں کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. دو ان کی شریعت کو مانتے ہوئے کہتے تھے جو ٹوٹی پوٹی فارم میں تھی, اور جو مشرکین عرب ہیں وہ اسی طرح کہہ رہے ہوتے تھے جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر کہتے تھے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہوں, یعنی نسلاً ابراہیمی. ایک نسلی ابراہیمی ہے, ایک عقیدے میں ابراہیمی. عقیدے میں تینوں میں سے کوئی نہیں تھا. آگے چل کے اللہ تعالیٰ آئے گا تم ابراہیم کی رٹ لگا رہے ہو, ابراہیم کے دین کے اوپر تو یہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے, یہ ابراہیم کے طریقے کے اوپر ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی تو سب سے بڑی خوبی تھی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, وہ مشرک نہیں تھے, سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہوئے تھے. اور تم تینوں شرک کر رہے ہو. عیسائی حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہہ کے, یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے, اور مشرکین عرب نے تو اتنے دیوتا بنائے ہوئے تھے. تو تم سارے ہو مشرک اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہو جس سے بڑا مواحد ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ کیسا تضاد ہے؟ اصل میں ابراہیمی تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس معاملے میں وہ جھگڑا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ ہر بندے کو اپنے کیے کی سزا ملے گی. اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ قیامت والا دن پتہ چلے گا کہ عیسائی صحیح ہیں یا یہودی صحیح ہیں یا بت پرست ٹھیک ہیں یا مسلمان ٹھیک ہیں. نہ, اور اگر یہ سب کچھ قیامت والے دن ہی پتہ چلنا ہے پھر تو نہ پیغمبروں کے آنے کا کوئی فائدہ ہے نہ کتابوں کے آنے کا, کیونکہ قیامت میں ریورس گیئر تو کوئی لگا کے واپس دنیا میں آ نہیں سکتا. اللہ نے قرآن میں تو بتا دیا, اس کے باوجود اگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے درمیان جو ہے وہ قیامت والے دن بتاؤں گا کون ان میں سے ٹھیک ہے اور قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا کون صحیح ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا کہ کون صحیح ہے. یہ دھمکی ہے, اس میں پتہ نہیں لگے گا, پتہ تو یہاں بھی لگا ہوا ہے, سچائی سب کے سامنے ہے. قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا, یعنی اس کا جب عذاب صحیح طریقے سے تمہارے سامنے آئے گا. پھر جیسے ایک شخص جو ہے وہ اس کو ہزاروں بندے بتا رہے ہوں کہ یار یہ استری گرم ہے, اور وہ اس استری کو کپڑے پہ بھی رکھ کے دیکھے کپڑا بھی جل جائے پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو, تو آخری حل کیا ہے اس کو یہ منوانے کا کہ استری گرم ہے, کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے استری پہ رکھا جائے, پھر اس کو کوئی وہم رہ جائے گا. تو یہی ہونا ہے کہ دنیا میں اللہ نے علمی دلائل کے ذریعے بتا دیا یہ سچ ہے یہ باطل ہے. تو اللہ ہمارے قیامت والے دن جب ان کو آگ پہ ہم ڈالیں گے نا تو پھر ان کو پتا چلے گا اچھا یہ فیصلہ ہوا ہے, ان پتہ لگ گیا جے, لیکن ان فائدہ کوئی نہیں. اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن جا کے یہ بات پتا چلی کہ غلام احمد قادیانی تو دجال ہے, میرے ساتھ فراڈ کیا اس نے, تو اس کو قیامت والے دن اس چیز کا ایکسپوز ہونا کو نفع دے سکتا ہے؟ تو صرف قادیانیوں تک نہ رہے, تھوڑا سا آپ اپنے اوپر بھی غور کر لیں, کیونکہ آپ قادیانی صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں تھے. اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے, میرے ماں باپ قادیانی ہوتے, تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو بندہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے. یہ جتنے آج مولوی ختم نبوت تحریکیں بھی چلا رہے ہیں نا اتنے گلے پھاڑ پھاڑ کے, ان کے ماں باپ بھی اگر قادیانی ہوتے ہیں نا تو میں دیکھتا جناب کہ یہ کس طرح ختم نبوت تحریک چلاتے ہیں, بلکہ یہ جو ہیں وہ الٹا جو ہے وہ ختم نبوت تحریکوں کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. تو سر پھر اس میں ہم اسی لیے تو عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. کیوں؟ جس طرح قادیانی نے اپنے عقیدوں کو ریویو کرنا ہے نا, اسی طرح ہر فرقے والے نے ریویو کرنا ہے, کیونکہ جس طرح آپ یہ سمجھے ہوئے نا کہ میں ٹھیک ہوں, بالکل اسی کانفیڈنس سے وہ بھی سمجھے ہوئے کہ ہم ٹھیک ہیں, اور عین ممکن ہے کہ آپ دونوں ہی غلط ہوں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے ٹھیک ہونے کی؟ قرآن تو نہ آپ نے پڑھا, نہ آپ کے ماں باپ نے پڑھا, نہ ان کے ماں باپ نے پڑھا.
قرآن پڑھنے سے مراد ناظرہ نہیں ترجمے سے، ورنہ تسی کہو گے میری دادی تے انہیں قرآن پڑھ دی سی تے میرا دادا تے انہیں قرآن پڑھدا سی، نا اے نہیں، ترجمے نال کوئی رواج ہی نہیں سر۔ اچھا لوگ پرانے زمانے کو یاد کر کے نا بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا چنگا دور سی جی۔ میں کہتا ہوں سر اسلامک ہسٹری نے صحابہ تابعین کے بعد جو متبرک دور یہ دیکھا ہے نا، اسلام نے اس سے بہتر دور نہیں دیکھا۔ آپ لاکھ پرانی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتے رہے، لوگ اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا بچپن اچھا ہوتا تھا، یہ کرتے تھے۔ اور میں جب اپنے ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ معافی دے کہ ہم لوگ اتنی گمراہی کے اندر تھے، مر جاتے تو کیا ہوتا۔ تو پہلے بھی یہی تھا، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں پہلا وقت اچھا تھا۔ یہ وقت اس لیے اچھا ہو گیا کہ اب یہ پھر قرب قیامت کے قریب دوبارہ نشست ثانیہ ہونی ہے نا، تو ریورس گیئر لگا ہوا ہے۔ ورنہ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جیسے جیسے نبی علیہ السلام سے زمانہ دور ہو رہا ہے تو برائی عام ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اب دوسری طرف اب نشست ثانیہ ہونی ہے تو ریورس شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں پہلے وقت تھا، میں ان کو کہتا ہوں آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، ایمانداری سے بتائیں آج جتنی بچیاں نقاب کر رہی ہیں اور برقع پہن رہی ہیں، اپنی ذرا ماؤں بہنوں سے پوچھیں، دادیوں سے پوچھیں کہ اس زمانے میں وہ برقع پہنتی تھی؟ تو پھر کیوں اس زمانے کو یاد کر کے آپ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ رواج ہی کوئی نہیں تھا۔ آج بھی گاؤں ایریا میں چلے جائیں، مجھے دکھائیں کتنی عورتیں برقع پہنتی ہیں، کوئی نہیں۔ آئے اسلام آباد کے کسی کالج کے باہر کھڑے ہوں، ہزاروں بچیاں آپ کو نقاب پوش نظر آئیں گی۔ یہ مبارک دور تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اسلام نے، جو آج کا دور ہے۔ اور یہ چینج کیوں آئی ہے؟ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے۔ دنیاوی تعلیم نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ دین کو پڑھیں۔ دینی تعلیم تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی۔ جنہوں نے قرآن اور بخاری کا ترجمہ نہیں ہونے دیا، انہوں نے دینی تعلیم کہاں سے آنے دینی تھی؟ یہ دنیاوی تعلیم آئی، اس کے سے لوگوں نے پھر دین کو سٹڈی کرنا شروع کیا، اور آج آپ کو برکات نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے 114 نمبر سورۃ البقرہ کی۔ یہ آلموسٹ سمجھ لیں ہر مسجد کی سٹوری ہے تو یہ مسجد حرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کر دے اللہ کی مسجد میں آنے سے، اَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام ذکر کیا جائے مسجد کے اندر، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کی بربادی کا، ویرانی کا وہ خواہاں ہو۔ یہ بات مشرکین عرب کو ہو رہی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر بین کر دیا تھا کہ وہ حرم مکہ کے اندر آ کے نماز ادا کریں یا اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کہتا ہے کیسے ظالم ہیں، ایک طرف یہ چیز فیسلٹی اویل کر رہے ہیں کہ ہم حرم کے متولی ہیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے، انہوں نے اوپر ایسے ظلم اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے مسجد میں روکتے ہیں، تو دراصل یہ مسجد کی ویرانی چاہ رہے ہیں۔ جب آپ کسی کو مسجد میں ذکر نہیں کرنے دیں گے تو مسجد کی آبادی جو ہے وہ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانے سے یا زیادہ ٹوٹیاں لگانے سے یا خوبصورت قالین بچھانے سے ہوتی ہے یا نمازیوں سے؟ تو مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی شخص ظالم نہیں ہو سکتا جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی کوئی مسلمان، کوئی مولوی، کوئی دین کا ٹھیکیدار آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، ایون حلقہ بنا کے درس قرآن کرنے سے بھی نہیں روک سکتا۔ درس قرآن کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ تو سر کسی مسجد میں آپ کر کے بتائیں، آپ نمازیوں کو درس نہ دیں امام کی جگہ پہ کھڑے ہو کے، سارے نمازی چلے جائیں، آپ اپنے 2-3 دوستوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور ترجمے والا قرآن کھول کے آپس میں کریں۔ تو اب مولوی کو کس چیز کی پیڑ ہے؟ پہلے تو تھا میری پوسٹ چھن رہی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے درس دینا ہے، اسی لیے آپ کو رمضان میں اس نے قابو کیا ہوتا ہے، فجر میں بھی درس، ظہر میں بھی درس، عصر میں بھی درس، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی۔ اور اعتکاف والوں کا تو ایسا بینڈ بجا ہوتا ہے بیچارے، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے اعتکاف تھے، ادھر ان کے درس بھگتنے پڑ رہے ہیں ہمیں، چلو ایک درس دو۔ وہ بھی کہتے ہیں پورے سال دی کسر کٹاں گے، کتنے سو۔
لیکن ایک بندہ امام مسجد کی پوسٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا، اس نے عام نمازیوں کی طرح نماز ادا کی ہے، سارے نمازی چلے گئے، جوتیاں بھی خالی ہو گئیں، مسجد کی لائٹیں بھی آف ہو گئیں، اب 2-3 دوست بیٹھ کے قرآن سرکل ایک بنا دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے مسجد میں ایسے کوئی کرنے دے گا؟ تو مجھے بتائیں مشرکین عرب جو نبی علیہ السلام کو حرم میں نہیں نماز پڑھنے دیتے تھے، ان میں اور ہمارے علماء میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ وہاں چندے کی اپیل کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے نمازیوں کو کوئی درس دے رہے ہیں؟ وہ تو خود بیٹھے ہوئے نا. نمازیوں کو تو تب ہونا جب آپ سلام پھیریں تو کہنا مولوی صاحب سائڈ دو میں درس دینا ہے، پھر تو گل ٹھیک ہے. اور جو مسجدوں میں لکھ کے انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ امام مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا، نہ چندہ اکٹھا کر سکتا ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے. جہے سیانے نے نا وہ، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ. تو وہ نہ درس دے رہے ہیں نمازیاں نو اور چندہ بھی اکٹھا نہیں کر رہے ہیں، ان کیڑی تم تکلیف ہے. لیکن سر میں آپ کو اس بات کا ایک تلخ پہلو بتاؤں، آپ کسی گرجے میں چلے جائیں، کسی مندر میں چلے جائیں، وہاں اس طرح کوئی کر لے، ایون آپ مسلمان ہیں نا، جا کے کسی مندر میں 3-4 مسلمان دوست بیٹھ کے یا گرجے میں قرآن پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. وہ خوش ہوں گے کہ یار مسلمان آئے ہیں ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے، ہوتا ہے کوئی 2-4 چیزیں بھی لا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ یورپ میں پوچھ لیں لوگوں سے، کتنے پادریوں نے مسلمانوں کو گرجے بیچے ہیں کہ یار ہمارے لوگ تو آنا چھوڑ گئے ہیں، سستے داموں لے لو، ہم نے مارکیٹ کے لیے یا کاروبار کے لیے نہیں اس کو بیچنا، چلو تم مسجد بنا لو. یار ایک ریلیجن کی ایک ٹوٹی پوٹی فارم تو ہے ہی ہے نا جو وہ سمجھتے ہیں. لیکن یہاں آپ کر کے دیکھیں تو مجھے بتائیں پھر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کون کر رہا ہے؟ اس اسلام کا ٹھیکیدار اور کسٹوڈین یعنی مولوی. اور یہ وہی نیچر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے اور وہ اس کی ویرانی کا خواہاں ہو. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہی کہ یہ خود بھی مسجد حرام میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں مگر ڈرتے ہوئے. ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی خوف خدا کرتے اور دوسروں کو بھی آ کے یہاں پہ عبادت کرنے دیتے اللہ کی. الٹا انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی ماضی کا کوئی ایک جملہ اور سٹیٹمنٹ ہے. قیامت تک جو بندہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے ایسا ہی ہے. اور یہ میں آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوں نا، میں نے پریکٹیکل بھی ایسا کیا ہوا ہے. جب مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اب تو میرے لیے مشکل ہے، نماز بھی پڑھنے دیتے ہیں تو علماء کی مہربانی ہے. شروع میں 2007-8 میں جب میں نیا ایک تحقیق کرنی شروع کی تو ظاہر ہے گھر میں اتنی کنسنٹریشن نہیں ہوتی، نہ روحانیت ہوتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہو، اس کو مسجد سے نکلتے ہوئے تکلیف ہو، مسجد میں آتے ہوئے خوشی محسوس ہو. اور صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا ہی مسجد تھا، آپ کا تو دفتر ہی مسجد کے اندر تھا. تو مسجد میں ایک روحانیت ہوتی ہے. گھر میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھنا چاہیں اتنی کنسنٹریشن سے نہیں پڑھ سکتے، کوئی نہ کوئی پنگا ہو جاتا ہے. لیکن مسجد میں بیٹھے ہوں تو ادھر کا ماحول روحانیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس لیے تو مسجد کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جو مخصوص ہو، جہاں لوگ صاف ستھرے جوتیاں اتار کے جائیں، اس کی صفائی کا اہتمام کریں. آگے یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کعبے کو صاف رکھنا ہے. سر کعبے کی صفائی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پیغمبروں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی کہ مسجد حرام میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس مسجد کو صاف رکھو. یہ مسجد کی صفائی کرنا اتنی عظمت والا کام ہے. تو 2007-8 کی بات ہے، اسلام آباد کی ایک مسجد میں نا I-10 کے اندر ہم صرف ٹوٹلی 2 یا 3 بندے، کبھی 3 کبھی 2، 3 یا 2 بندوں سے یار تکلیف ہو سکتی کسی کو. اور یہ آج والا انجینئر محمد علی مرزا نہ سمجھیے گا، آج تو اکیلے کو اس سے بھی تکلیف ہوگی. اس زمانے میں جب میں ایک گمنام آدمی تھا، ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں کہ اس نے کیا کام ڈالنا ہے آگے جا کے، تو نہ ہماری عادت ہوتی تھی کہ ہم نہ زیادہ وقت مسجد میں گزاریں.
صحابہ کی ایک سنت ہے فجر سے اشراق تک بیٹھنا اور عصر سے مغرب، بلکہ عصر سے عشاء تک بیٹھنا۔ نبی الاسلام تو کئی بار مغرب سے عشاء مسلسل نوافل ہی پڑھتے تھے، مسجد میں ہی رہتے تھے، تو مسجد میں رہنے سے کنسنٹریشن مل جاتی ہے، ماحول بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے عصر یا مغرب کے بعد نا یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد میں ساتھ لے جانا اور قرآن کا ترجمہ، صرف قرآن کا ترجمہ، کوئی تفسیر نہیں، کوئی لیکچر نہیں، عربی امام کعبہ کی آواز میں، اور ترجمہ وہ فتح محمد جلندری صاحب کا، مراج الدین خان صاحب کی آواز میں، بڑا سوز و گداز والا، اور ہلکی سی آواز لگائی ہوئی ہے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا۔ مغرب سے عشاء کون نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مغرب تو لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تقریباً 20 منٹ کے بعد مسجد ویران ہوتی ہے، آلموسٹ جب تک کہ اذان عشاء کی نہ شروع ہو جائیں، اس ٹائم کو مسجد میں آتے نہیں، کوئی مغرب کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جلدی پڑھتے ہیں مغرب، اور پھر اتنی بڑی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر بس اتنی آواز کے 2 بندے سن سکے۔ 2 یا 3 دن مولوی نے برداشت کیا، اس کے بعد اس نے کہا جی کیا پروگرام ہے تھوڑا، کیڑے چکر ہی چو، یار چکر ہے یار، چکر تو کوئی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اٹھیں ادھر سے۔ اچھا، اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، اگر میں قرآن ترجمے سے نہ سن رہا ہوتا، قرآن نہ پڑھ رہا ہوتا، ویسے 2 بندے روزانہ مغرب سے شاہ بیٹھ کے گپے مارتے رہے نا مسجد کے اندر، درس و تدریس نہ کریں، یہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کا ذکر سے روکیں گے، یہ ویسے بیٹھ کے گپے مارتے رہے، کسی نے اللہ کے فضل سے آپ کو نہیں تنگ کرنا، ان کو تکلیف اس وقت شروع ہونی ہے جب آپ نے اللہ کا ذکر شروع کرنا ہے۔ تو مجھے بتائیں، یہ جو مساجد کے کسٹوڈین ہیں، یہ پھر رحمان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں یا شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں؟ تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے، یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے نا یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں، سر کام کر کے ویکھو اپنی مسجد وچ، رزلٹ نہ آئے تو منو آگے پھاڑ لینا۔ یہ دعوے نہیں ہے، یہ دلیل آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ جاؤ آج کرو، ہاں 2-3 دن ذرا تلاوت لا کے، تسی یہ موبائل فون دے نا لا کے بیٹھو، ہیڈ فون پہ نہیں لگانی، ہیڈ فون کو تو ان کو نہیں ہوگا نا مسئلہ، تھوڑی سی آواز نکال کے نا قرآن کا ترجمہ لگا دیں مسجد کے اندر، میں دیکھتا ہوں آپ 1 یا 2 دوست بیٹھ جائیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ تو پھر اللہ نے بتا دیا ان کے لیے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وہ تو بالکل ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی رسوائی دیکھ رہا ہے تو یہی طبقہ دیکھ رہا ہے، اور ابھی آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کے لیے باقی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی۔ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ ہی پاؤ گے۔ اصل میں اب یہاں پہ ایک تمہید شروع ہو رہی ہے جو کئی آیات کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ ہے تحویل قبلہ کا مضمون۔ یہ تحویل قبلہ اتنا سینسٹیو ایشو تھا کہ اس کو 1-2 آیتوں پہ نہیں رکھا گیا، کئی مسلسل رکوع آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ یہودی تو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، ان کا قبلہ یروشلم تھا، اور ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ نے 17 مہینے تک، بخاری میں آتا ہے کہ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ جب یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس لیے کہ چلو ایک کامن ٹرم ہو جائے گی، کیونکہ یہودیوں کا اثر و رسوخ تھا، تو یہودیوں نے اس کو گڈ جیسچر نہیں لیا، اوپر سے لیا، اندر میں بات کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، اور اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتا نا تو اس کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہوتا۔ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے ہیں نا۔ اور جب اللہ نے تحویل قبلہ کر دی تو پھر دوسرے پاس پیٹ سیاپا پا چھڑا انہوں نے کہ یار اس نبی نے قبلہ ہی بدل دیا، یہ تو ابھی تک تو کہتا تھا موسیٰ کے دین کے اوپر ہے، تو اب یہ اس طرف جا رہا ہے۔ اب بیک وقت دونوں چیزیں تو سیٹسفائی نہیں ہو سکتی نا، تو اس کا آخری حال یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آٹا گندیا ہلدی کیوں ہے، تو ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ دوسرا پارہ شروع ہی سے ہو رہا ہے، سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ۔ تو بے وقوف اور جاہل ایسے لوگ ہیں جن کا سلوشن قرآن میں بھی اللہ نے نہیں دیا، سوائے اس کے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے نا۔ ایک صورت میں سلوشن ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا، وہ چونکہ اس نے طے کر لیا زبردستی ہدایت نہیں دینی، ہر بندے نے خود کمانی ہے۔ جب خود کمانی ہے تو پھر اینڈ رزلٹ یہی ہوگا کہ جس نے بات نہیں ماننی اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔
لہٰذا اس کو بھی وما علینا الا البلاغ کہہ کے آگے چلے جانا ہے۔ تو اللہ ہمارا ہے، مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، تم کسی طرح بھی چہرہ کرو نا تو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والی رحمت رکھنے والا ہے، علم والا ہے۔ تو بیسیکلی یہ بت پرستی توڑ دی کہ قبلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو صرف یونٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئی اللہ نہ تو یورشلم میں رہتا ہے اور نہ خانہ کعبے کے اندر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمبلز بنائے ہیں یونٹی کے لیے، عمارتیں ہیں، ان کی کوئی پوجا نہیں ہو رہی ہے۔ اصل تو اللہ ہے، مشرق میں منہ کرو مغرب میں کرو، تم ہر طرف اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ اب یہ آیت ہے متشابہات، اور ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جو لوگ خصوصاً اہل حدیث کے اندر یہ زیادہ مسئلہ ہے، وہ چونکہ استواء علی العرش کے عقیدے کے اوپر بہت زور دیتے ہیں نا، جہاں کہیں بھی ایسی آیات آتی ہیں نا تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی فوراً۔ او مشرق مغرب ہر طرف اللہ ہے، وحدت الوجود، یہ وہ، ان کو قرآن میں وحدت الوجود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ان آیات کی باطل تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں، انتہائی باطل تعویلات۔ اب یہاں لکھا نا اللہ کا چہرہ ہے، تو وہ کہیں گے یہاں چہرے سے مراد اللہ کا علم ہے۔ تو علم جو ہے وہ پنجابی کا لفظ ہے، کوئی عربی کا لفظ ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ مشرق ہو مغرب ہو ہر جگہ اللہ کا چہرہ پاؤ گے، تو بس آپ یہ مان لیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ پھر وہ درختوں میں بھی اللہ، دریاؤں میں بھی اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کنوے کرنی نہیں آئی۔ آپ سے پوچھتا تو وجہ اللہ کی بجائے علم اللہ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں آگے آگے نا ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے، تو یہاں چہرے سے مراد پھر علم کی طرف اس کو لے جائیں گے۔ تو ہم پھر کہیں گے کہ چہرہ تو پہلے آیا، تو آپ علم کو چہرے کی طرف کیوں نہیں لے جاتے، بجائے چہرے کو علم کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باطل تعویلات نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کے جتنی بھی آیات ہیں جو اللہ کی صفات اور ذات سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو من و عن اسی طرح قبول کریں، اور ان کا جو معنی ہے نا اور اس کی جو تفسیر ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھڑی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، کیا گھڑی ایسا نالج رکھتی ہے جس سے ایک انسان کو جج کر سکے؟ لیکن انسان ایسا نالج رکھتا ہے جو گھڑی کو جج کر سکے۔ کریشن کبھی بھی اپنے کریٹر کے بارے میں کمپلیٹ نالج نہیں رکھ سکتی۔ یہ دنیا میں چھوٹی سی مثال میں نے دے دی ہے۔ تو انسان اپنے کریٹر کے بارے میں اتنا ہی تعارف رکھ سکتا ہے جتنا کریٹر خود کروا دے۔ اس سے زیادہ کیسے کر سکتا ہے؟ برین تو اس کا ہے، تخلیق تو اس کی ہوئی ہے۔ میں اپنے برین کو کتنا بھی یوز کر لوں، اپنے کریٹر کی جو کوالٹیز ہیں ان کو جج کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں کریشن ہوں۔ سب سے بڑی میری کمزوری یہ ہے۔ ایک موبائل فون کبھی بھی اپنے کریٹر کے بارے میں نالج نہیں حاصل کر سکتا۔ ہاں، وہ موبائل فون بنانے والا اس کی ایک ایک اینچی بیچی جانتا ہوگا، اور بلکہ موبائل تو اس فریم آف ریفرنس سے باہر بھی نہیں جا سکتا جو اس کے اندر فیڈ ہے۔ موبائل میں پی ایم اور اے ایم فیڈ ہے نا، تو وہ پی ایم کو اے ایم کو اسی طریقے سے سمجھے گا جو اس نے کریٹر نے فیڈ کر دیا۔ اے ایم کو پی ایم آپ بنا دیں، پی ایم کو اے ایم بنا دیں، تو موبائل اس کو الٹ سمجھنا شروع کر دے گا۔ تو ایسا موبائل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے کریٹر کو سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا سیانا ہے وہ، ادھش کیڑی کمپیٹنسیز نے، نہیں، یہ تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ اور مخلوق کی۔ لہٰذا قرآن میں بار بار آیا کہ اللہ کے بارے میں جتنی باتیں ہیں نا متشابہات سے ریلیٹڈ، ان پہ صرف ایمان لانا ہے۔ اور اس کا کلائمیکس وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن کی آیات کی 2 اقسام ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات پہ عمل کرو، محکمات یہ ہیں کہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زنا سے بچو، حرام خوری سے بچو، قتل سے بچو، چوری سے بچو، یہ سارے احکامات ہیں، اس کی پیروی کرو۔ اور متشابہات کے بارے میں کہا گیا صرف ایمان لے کر آؤ اور اللہ سے دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں، یہود و نصارہ دونوں کا عقیدہ تھا۔ آج کل کے یہودی ویسے مواحد ہیں اس اعتبار سے کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، لیکن اس وقت یہ شرک ان میں بھی تھا۔ نصارہ تو آج تک اسی طریقے سے شرک کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا اختیار کیا ہے، سبحانہ، اللہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔
کیونکہ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو موت آنی ہو اور اس کی یہ خواہش ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا مشن میری اولاد آگے لے کے چلے گی. تو اس طرح کی کوئی خواہش اللہ کو ہو سکتی ہے؟ هو الحی القیوم. تو اللہ کو کیوں ضرورت ہے کسی کے بیٹا ہونے کی؟ لم یلد ولم یولد. اس نے کوئی اپنا بیٹا نہیں رکھا. حتیٰ کہ سورۃ الانبیاء میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر اس نے کوئی اولاد اڈاپٹ کرنی ہوتی تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا بنا لیتا، لیکن وہ ہوتی پھر مخلوق ہی. گاڈ والی کوالٹیز اس میں نہیں آئیں گی. اور پھر سورہ زخرف میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا، کیونکہ اللہ کا بیٹا پھر اللہ ہی ہوتا. تو اللہ کو بیٹا ہی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. ہر چیز اس کی کریشن ہے، اور وہی ذکر آ رہا ہے بل لہ ما فی السماوات والارض. بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے نا اس کا مالک اللہ ہے، کریٹر اللہ ہے. یہ ہر چیز مخلوق ہے. کل لہ قانتون. ہر کوئی اس کے سامنے تابع فرمان ہے. اس سے مراد آپ اور میں نہیں ہے. ہر وہ مخلوق جس کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہوا نا، وہ پر نہیں مار سکتی اس کے حکم کے بغیر. جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا، اس لیے اپنی مرضی بھی کرتے ہیں ان معاملات میں جہاں اس نے ان کو اختیار دیا ہے. جدھر اس نے اختیار نہیں دیا ہوا ادھر وہ بھی نہیں کچھ کر سکتے. کوئی شخص اپنی موت ٹال سکتا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے بچا سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہماری کھال، ہمارا جسم اسی کا تابع فرمان ہے. ہاں جہاں اس نے ہمیں اختیار دیا ہے وہاں ہم یوز کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر نافرمانی بھی انسان کر جاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نے برائی کا مادہ بھی رکھ دیا، اچھائی کا مادہ بھی رکھ دیا. بدیع السماوات والارض. وہ موجد ہے، انوینٹر ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ البدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کرنا، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا، یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے. خالق انسان بھی ہے. انسان اس اعتبار سے خالق ہے کہ وہ لکڑی کو کاٹ کے میز اور کرسی بنا لیتا ہے، لیکن لکڑی انسان نہیں بنا سکتا. وہ بیج اللہ کا بنایا ہوا اس میں سے درخت نکلے گا. اللہ کہتا ہے کہ میں وہ کریٹر ہوں جو بغیر کسی اور چیز کے کریٹ کر دیتا ہوں جب کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی. تو اللہ خالق بھی ہے اور بدیع بھی ہے. خالق تو ہے، مٹی سے انسان بنا دیا. بدیع یہ ہے کہ مٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، مٹی بنا دی. سر یہ ہے کوالٹی. انسان جتنی کر رہا ہے نا کریشنز، وہ یونیورس میں موجود چیزوں کو یوز کر کے کر رہا ہے. اللہ جو کریشن کر رہا ہے نا وہ چیزیں بھی خود کریٹ کر رہا ہے. ایسی کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا. چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اور اس کے لیے اس کو کوئی زیادہ ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑتی. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا. جب کبھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا کہ ہو جائے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. بس اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو اس کے یہ کہنے سے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ بھی وہ خود ڈیفائن کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ چاہے تو فوراً ہو جائے اور چاہے تو وہ عمل فوراً سٹارٹ ہو، اس کا انجام کچھ عرصے بعد ہو. جیسے اس نے ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. مثلا انسان کی جو کریشن ہے مرد و عورت کے ازدواجی تعلق سے، یہ ایک دن میں بھی ہو سکتی تھی، ایک سیکنڈ میں بھی ہو سکتی تھی. اس کے لیے 9 منتھ کا پیریڈ رکھ دیا. ہاتھی کا جو بچہ ہے اس کی پیدائش کے لیے آلموسٹ 22 مہینے لگتے ہیں. 22 مہینے. اور چوزے سے انڈا نکلتے ہوئے 21 ڈیز. اور خرگوش کا بچہ ہر مہینے وہ بچے دیتا ہے. اچھا کوئی کہ جی فورن، سر فورن بھی آئے کرونا وائرس، بیکٹیریا سیکنڈز میں ملٹی پلائی ہوتے ہیں. سیکنڈز میں نہیں، سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں.
اتنی وہ ریپروڈیوس کرتے چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو. یہ بیکٹیریا، ایک بیکٹیریا ہوتا ہے نا تو اس کو 1000 بیکٹیریا بنانے میں 1000 دن نہیں چاہیے، 1000 منٹ بھی نہیں چاہیے، 1000 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے. یہ بھی اللہ نے دنیا میں رکھی ہوئی یہ چیز کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو کن فیکون کرنے میں کوئی پرابلم ہے، فوراً کرنے میں نہیں. یہ اس نے جو پسند کیا، جو ٹائم پیریڈ کسی کے لیے مقرر کر دیا وہ کر دیا. وقال الذین لا يعلمون، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، یعنی یہ جاہل لوگ، مشرکین عرب یا یہود و نصارہ میں بھی جو جاہل لوگ تھے اس وقت، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کر لیتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے سامنے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آتا. یار اگر اللہ نے خود ہی بات کرنی ہو، معجزہ بن کے خود ہی سامنے آنا ہو، تو پھر تمہارا امتحان کہاں سے رہ جائے؟ دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. قرآن کا فتویٰ ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرے گا نا، اس کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. دیکھ کے تو قیامت والے دن سارے مان جائیں گے یا اللہ تو ہی رب ہے، تو امتحان ختم. یہی تو امتحان ہے. اللہ فرماتا ہے کذالک قول الذین من قبلہم، یہ اس قسم کی جو خواہشات کا اظہار جو مشرکین عرب آپ سے کر رہے ہیں یا یہودی کرتے ہیں، ان سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے تھے. مثل قولہم، اس طرح کا قول وہ بھی کہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا تھا، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ کی طرف سے کڑک آئی تھی، سارے اسی وقت مر گئے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو زندگی دے سکتا ہے، یہ تو میرے متھے لگن کے سارے. پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. ظاہر ہے وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں پہلے اسی قضائے مبرم یہی تھی کہ وہ وقتی موت تھی ان کے لیے. تشابہت قلوبہم، ان دونوں طبقوں کے دل ملے ہوئے ہیں، یہ حقیقت بات ہے. فرعون چاہے اس زمانے کا ہو یا آج کا ہو، دل ایک ہی ہے اس کا. انسان آج سے 1000 سال پہلے کا انسان ہو یا آج کا انسان، ایک ہی ہے. اچھا یہ الہامی کتابیں پرانی کیوں نہیں ہوتی؟ صرف اس لیے کہ الہامی کتابوں کا ٹاپک انسانی اخلاقیات ہے. انسانی اخلاقیات کبھی پرانی نہیں ہوتی. آج جتنی بھی ترقی کر جائے سائنس جتنی مرضی ترقی کر گئی ہے، کیا انسان نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے؟ اب وہ موبائل چاٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے. آج بھی وہ لذیذ کھانے کی طرف جا رہا ہے جس طرح اگلے زمانوں میں. اچھا انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، کیا اس نے اپنے آپ کو پیشاب سے، پخانے سے آزاد کر لیا ہے؟ تو استنجے کی ضرورت آج بھی ہے، آج سے 1000 سال پہلے کے انسان کو بھی تھی. اچھا آج انسان درختوں پہ اگتے ہیں، ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ آج بھی اسی طریقے سے ضرورت ہے جس طرح پہلے تھی. آج بھی ایک انسان کی ضرورت ایک عورت ہے نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے، آج سے پہلے کے انسان کی بھی تھی. اس وقت کے انسان کو جو چیز ڈی ٹریک کرتی تھی، آج بھی وہی چیزیں کر رہی ہیں. دنیاوی منصب، عہدہ، دولت، عورت. زین للناس حب الشہوات من النساء، انسان کے لیے مزین کی گئی ہیں دنیا کی چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پہ عورت. تو کیا عورت آج سے 2000 سال پہلے کے انسان کے لیے فتنہ تھی اور آج کے لیے نہیں ہے؟ یا آج کے لیے بنی ہے، آج سے پہلے تو عورت کبھی بھی فتنہ نہیں رہی ہے؟ فتنہ یہ پنجابی والا نہیں، آج 8 مارچ بھی ہے نا، وومنس ڈے بھی ہے. فتنے سے مراد آزمائش. یہ تو عورت کے لیے بہت بڑی قدر ہے کہ دیکھیں عورت جو ہے اس کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے کہ مرد اس کے لیے اٹریکٹ ہوتا ہے، مرد اقدام کرتا ہے، مرد اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے. یہ جو ناچتا ہے وہ مورنی نہیں ہوتی، مور ہی ہوتا ہے. ہاں یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اتنے پر کھولے ہوئے اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ مورنی نہیں ہوتی. مورنی آپ دیکھ لیں بڑی بدصورت ہوتی ہے، یہ مور ہوتا ہے اتنا خوبصورت اور وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے مورنی کو. اگر اس مور کی مثال آپ کو سمجھ نہ آئے تو سر مجھے بتائیں مرغی خوبصورت ہوتی ہے یا مرغا؟ ایک 5 مرغیوں کے ساتھ آپ ایک مرغا رکھیں نا، وہ خود بھوکا رہتا ہے، کٹ کٹ کر کے ایک ایک مرغی کو بلا کے کھلا. آپ اس کے سامنے کھانا ڈالیں وہ کھاتا نہیں ہے، دانا اٹھا کے اس کے آگے پھینکتا ہے. یہ آج لوگ جو ہیں وومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور مردوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ، ہم نے تو مرغیاں رکھی ہوئی ہیں نا. یہ آپ منظر اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں.
آپ جناب جتنا مرضی بھوکا رکھیں جانوروں کو، آپ جیسے ان کو دانہ ڈالیں گے مرغا نہیں کھاتا، وہ اٹھاتا ہے اور مرغی آگے پھینکتا ہے۔ یہ نیچر میں اللہ نے میل کی ڈالی ہے چیز کہ وہ فیمیل کے لیے کیئرنگ ہوتا ہے۔ انسانوں میں بھی یہ چیز ہے۔ تو اخلاقیات تو نہیں بدل سکتے نا کبھی بھی، چاہے وہ اچھے اخلاق ہوں یا برے اخلاق ہوں۔ لہٰذا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ انسانی ہدایت اور اخلاقیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے بھی دل ویسے ہی ہیں جیسے پہلے لوگوں کے تھے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں، یعنی جو ٹروتھ لور ہوں، سچائی کو مان لیتے ہوں، اس پہ یقین کر لیتے ہوں، ان کے لیے۔ اور جو سچائی دیکھ کے بھی آنکھیں بند کریں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے ان آیات کے اندر۔ قرآن میں بھی ہدایت اس کے لیے ہے جو واقعی ہدایت خود لینا چاہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ خوشخبری یہ کہ جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور ڈر یہ سنایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، وَلِعِیاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ اتنی محنت کرتے تھے اس کے باوجود لوگ حق قبول نہیں کرتے تھے۔ مکے کے 13 سال کی محنت میں صرف 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں، اور 2/3 قرآن نازل ہو چکا۔ 2/3 قرآن کی آؤٹ پٹ یہ تھی، اور نبی علیہ السلام کی 13 سال کی محنت کے صرف 125 بندے۔ تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اگر لوگ بات قبول نہیں کر رہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تھا تو ذرا یہ بتائیں نا کتنے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ وہ تو بخاری میں آتا ہے قیامت الدین بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر پہ ایمان لایا ہو۔ تو کیا نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں۔ تو اللہ کے نزدیک کوانٹٹی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اللہ کے نزدیک کوالٹی کی اہمیت ہے۔ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے آپ ان کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اے نبی آپ نصیحت اس کو کریں جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبخت ہو چکا ہے بات نہ مان کے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اس کو ہم بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ اصل میں جو بہتر ہے وہ تو آخرت ہے، اور صرف بہتر نہیں ہے وہ ہمیشہ رہے گی بھی۔ دنیا کے برابر بھی ہوتی تب بھی وہ بہتر ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا عارضی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا سے وہ بہتر اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور دوسرے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف کے اندر نقل ہوئی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اپنے رب کو مرنے سے پہلے رسپانس کر لو۔ اسی کو تم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہمیں کتابوں کی پیروی کا حکم تھا۔ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا ہے تو کیا فرمایا؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم اور اس کی ہونے والی ساری قیامت تک کی اولاد تمہیں ہم زمین پہ اتار دیں، اتر جاؤ۔
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى. اب یاد رکھنا جب کبھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی نا، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جو اس کتاب کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے اور اس کا انکار کریں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ایسے ہوں گے دوست کی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. تو سر یہ جو میں نے ڈاکٹرین آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک نعرہ بلند کیا ہے، یہ قرآن سے ہی ڈائریکٹ کیا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کتابوں کا انتظار کرنا. اب جو لوگ کتابوں سے توڑ رہے ہیں، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کوئی فزکس کا پروفیسر یا میتھ کا پروفیسر اپنی کتاب کی توہین کر دے، وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ٹیچنگ نہیں کر سکتا، اور وہ کرتا بھی نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین ہونا اور ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے اس کو کہہ دے کہ سر آپ کے کورس کی کتاب میں جو ایکویشن ہے نا وہ یوں لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے غلط لکھ دی ہے، وہ آئیں بائیں شائیں کیے گا نہیں، فوراً مٹائے گا اور کہے گا سوری تھینک یو. اور اگر کوئی عالم دین غلط تقریر کر رہا ہو، قرآن کے خلاف عقائد بتا رہا ہو، بخاری مسلم کے خلاف نظریات بتا رہا ہو، یہ بھی تو اس کی بھی تو ٹیکسٹ کتابیں تھیں نا سر، یہ کوئی انگریزوں نے تو نہیں کتابیں لکھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے بزرگوں نے چھاپی نہیں، ان کو توفیق نہیں ہوئی، انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ چھپی ہوئی ہے. ان پہ ہوتا تو آج بخاری آپ کے ہاتھ میں بھی نہ ہوتی. کتنے کاتب بھرتی کرتے، یہ بھی صدقہ جاریہ ان کے لیے ہی ہے. اگر زندہ ہے تو اللہ اس کے بدلے ان کو ایمان کی دولت دے، مرے ہووں کے لیے تو دعا ہم نہیں کر سکتے. تو سر مولوی کے سامنے آپ کوئی بتائیں کہ سر یہ جو آپ نے بتایا قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، وہ کیا کہے گا؟ تھینک یو کہے گا، پھینک دیو چپ کے باہر سٹو انہوں. ماہ بدولت کے سامنے اس نے بات کس طرح کی؟ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی ٹیچرز جو ہیں اس اعتبار سے کم از کم اپنی کتابوں کا ریکارڈ کر رہے ہیں، اور مذہب کے ٹھیکیدار اپنی کتابوں کی توہین کرتے ہیں. تو اب اس کا منطقی انجام ہے کہ جن کتابوں کی بنیاد پہ یہ ہم سے عزت اویل کر رہے تھے، آپ علماء کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کتابیں پیے ہوئے ہیں. اور اگر وہ کتابوں کے دشمن ہیں تو ایسے علماء عزت کے قابل ہیں یا ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ غدار ہیں کتابوں کے. تو پھر عزت تو ویسے ہی پہلی چیز جو ان سے چھینے گی وہ ان کی عزت ہوگی. عزت حافظ قرآن کی تھی، قرآن حفظ اور ماننے کی وجہ سے. اگر وہ قرآن کی تعلیمات کا انکار کر دے اور قرآن کی آیات دکھائیں تب بھی وہ نہ مانے، تو اب حافظ قرآن کی آپ عزت کریں گے؟ تو سر یہی ہمارا مقدمہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.